السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سب سے ایک بہت اہم سوال ہے کہ سوچئے اگر آپ سب کو ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے تو کیا آپ اسے ضائع کریں گے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی رات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور اللہ کی رحمت پورے آسمان پر چھا جاتی ہے، تو کیا آپ اسے عام راتوں کی طرح گزار دیں گے؟ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ شب قدر ہے، وہ رات جس میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی کتاب قرآن کو زمین پر نازل کیا، وہ رات جس میں فرشتے جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں اور رحمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کا ذکر خود قرآن میں آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم اس ایک رات میں عبادت کر لیں تو ایسا ہے جیسے 83 سال مسلسل عبادت کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ذرا تصور کریں کہ پوری زندگی کے گناہ معاف اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ مگر میرے عزیز ساتھیوں، اب ایک سوال ہے، جب شب قدر اتنی عظیم ہے تو پھر اللہ نے اس کی تاریخ واضح کیوں نہیں بتائی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، مگر راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ نے وہ علم اٹھا لیا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ لیکن یہ حکمت الہی تھی تاکہ لوگ صرف ایک رات پر بھروسہ نہ کریں بلکہ پورے رمضان میں عبادت کریں، تاکہ سست اور مخلص لوگوں میں فرق واضح ہو جائے کہ کون ہے جو واقعی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اس لیے چھپائی گئی تاکہ آخری عشرے میں عبادت کا ذوق شوق بڑھ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن پھر سوال آتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہی شب قدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی چند نشانیاں بتائی ہیں، جس میں سے پہلے یہ کہ موسم معتدل ہوگا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ دوسری یہ کہ آسمان پر ایک عجیب سی روشنی اور سکون ہوگا۔ تیسری یہ کہ ہوا میں خاص نرمی اور تازگی محسوس ہوگی۔ اور چوتھی، فجر کے وقت سورج بغیر کرنوں کے نکلے گا، جیسے چمکتا ہوا چاند۔ تو اگر کسی رات میں دل عجیب طرح کا سکون محسوس کرے تو سمجھ لیں کہ یہ وہی رات ہو سکتی ہے۔ میرے محترم سامعین، پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر یہ رات مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے خالص توبہ کریں۔ اگر یہ رات، یہ شب قدر ہم سب کو نصیب ہو جائے تو سب سے پہلے خالص توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ نمبر 2، نماز تہجد اور نوافل ادا کریں، 2 رکعت 4 رکعت جتنی طاقت ہو اللہ کے حضور جھکیں۔ اور نمبر 3، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہی رات ہے جب قرآن نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، یہ خاص دعا ضرور پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ نمبر 5، اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے ہر چیز مانگے، دین، دنیا، صحت، ہدایت، بخشش، جنت۔ یہ زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے، اگر یہ رات ہاتھ سے نکل گئی تو شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ اے اللہ،
ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ ساتھیوں، اب وقت آ چکا ہے، یہی وہ رات ہے جب مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، یہی وہ لمحہ ہے جب تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ تو کیا ہم سو جائیں گے یا اس رات کو پانے کی پوری کوشش کریں گے؟ جو اس رات کو پالے وہ کامیاب، اور جو کھو دے وہ بے حد خسارے میں۔ السلام علیکم۔